Assalamu alaikum. We begin the proceedings by invoking the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. May I request Qari Sahab to come and recite a few verses from the Holy Quran. Thank you very much. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العظيم. جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ان کا خلاصہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اگر تم واقعی سچے مومن ہو تو سود کا وہ حصہ جو کسی کے ذمے باقی رہ گیا ہو اس کو چھوڑ دو. اگر پھر بھی تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ سن لو. اگر تم سود سے توبہ کر لو تو یہ تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے. نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Jazakallah. Honorable President, Islamic Republic of Pakistan, Dr. Alvi, Honorable Governor, Sindh, Mr. Imran Ismail, Dr. Hussain, Advisor to the Prime Minister on Institutional Reforms, Dr. Reza Baqir, Governor, State Bank of Pakistan, and Dr. Shaukat, the ex-Governor, State Bank of Pakistan, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's my privilege to welcome all of you to the 4th Roundtable Conference on Islamic Banking organized by Pakistan Observer. May I take the permission of the President to start the proceedings? Thank you very much. To begin the proceedings, I would like to invite Faisal Zahid Malik to give the welcome address. He is the Editor-in-Chief of Pakistan Observer. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Dr. Arif Alvi Sahab, President of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Imran Ismail, Governor of Sindh, Dr. Ishrat Hussain Sahab, Advisor to the Prime Minister on Institutional Reforms, Dr. Reza Baqir Sahab, Governor, State Bank of Pakistan, Madam Shamshad Akhtar, Chairperson, Pakistan Stock Exchange, distinguished Presidents of the banks, Shariah advisors, and Head of Islamic Banking Division, business communities, diplomats, dear ladies and gentlemen. It is my profound privilege to welcome you all at this RTC on Islamic Banking. The way forward, myself and my colleagues in the Pakistan Observer feel honored and inspired by the presence of such personalities at this high-profile event. I am obliged to all of you from the core of my heart for having accepted our invitation to participate in the conference of national importance. I am particularly obliged to the Honorable President of Pakistan for his gracious
presence here, and I am highly indebted to the President, for he has not only very kindly graced the occasion today, but also for support of the national and Islamic causes undertaken by a Pakistan observer. I am also grateful to respected Governor Sindh, Mr. Imran Ismail, who very kindly accepted our invitation to participate. I am equally obliged to the Federal Minister, Mr. Shaukat, who, in spite of his crucial engagements in Islamabad, has very kindly managed to squeeze time for this event on video link. I am also grateful to respected Reza Baqir, Governor, State Bank of Pakistan, for his active participation and cooperation for holding this conference. Ladies and gentlemen, I will be failing if do not mention the two distinguished personalities who are with us today. Dr. Ishrat Hussain, advisor to the Prime Minister, and Mr. Sirajuddin Aziz Sahab, CEO Group Financial Institution, Habib Bank AG Zurich. They are very supportive to all of our initiatives aimed to promote a national cause. Late Mr. Zahid Malik always spoke very high of them. They are very fatherly figure for us. I am grateful their presence today despite numerous engagements. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Pakistan Observer has the distinction of highlighting the issues of national importance by holding seminars and roundtable conferences such as investment opportunities in Pakistan, energy crisis, Chinese nuclear plant K2, K3, etc. My father, late Mr. Zahid Malik, founder of Pakistan, who was a great advocate of promoting Islamic banking in Pakistan, conceived the idea of holding Roundtable Conference on Islamic Banking in Pakistan from an event, 5th World Islamic Economic Forum, held in London, October 29, 2013, where besides the then Prime Minister and the then Finance Minister participated. Mr. Zahid Malik was the only non-governmental person who was invited to attend the conference. Huge potential of Islamic banking inspired to host a RTC on Islamic banking in Pakistan. Therefore, he organized very successful roundtable conferences in capital and Karachi, like this conference. The third roundtable conference is also a sequel to the previous three conferences. Distinguished guests, the Pakistan Observer had the privilege of publishing a full page on Islamic banking on every Friday since 2015. It's our commitment to a national cause and to further boost the Islamic banking sector in Pakistan. Now we pledge to publish full 2 pages on Islamic banking. Dear guests, we in Pakistan Observer are determined to take the mission of late Mr. Zahid Malik forward to continue his legacy of highlighting the issues of national importance and always supported the government policies and especially in foreign investment. Pakistan Observer has started working on since long by hosting 2 roundtable conferences on the Pakistan Paradise for Investment with the cooperation of Board of Investment. I would like to announce from this August forum that our 3rd roundtable conference on the subject Pakistan Paradise for Investment, Economic Revolution from Kashgar to Gwadar and beyond 230 will be held soon with the cooperation of all stakeholders. Distinguished guests, as Islamic banking is gaining momentum in Pakistan, and it is our proud privilege to have a panel of distinguished speakers who will give elaborate presentations and apprise us of the way forward in Islamic banking. Now, ladies and gentlemen, it is my pleasure to request the Honorable President of Islamic Republic of Pakistan, His Excellency, Dr. Arif Alvi Sahab, to kindly formally inaugurate the RTC. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Mr. Shaukat, the Finance Minister, was supposed to join the conference today, but there has been an impromptu meeting with the Prime Minister of Pakistan, and he's scheduled to travel outside, so he'll be joining us via video link from Islamabad. Excellencies, Dr. Arif Alvi, President, Islamic Republic of Pakistan, Mr. Imran Ismail, Governor Sindh,
Dr. Ishrat Hussain, Dr. Reza Baqir, Mr. Faisal Zahid Malik, and Mr. Zahid Malik, respectable Shariah Board Chairman and CEOs of banks. Distinguished guests, Assalamu alaikum. I feel today that I'm honored for being given the opportunity to address this August gathering at the 4th Roundtable Conference on Islamic Banking, which has been organized by Pakistan Observer, a well-established and a prominent English daily newspaper of the country. Mr. Faisal Zahid Malik and Governor Zahid Malik deserve special appreciation for holding this event that has gathered a wide array of stakeholders of the Islamic banking industry under one roof. The background of a healthy growth experienced by the Islamic banking industry so far, the need for carefully determining its future course of action is imperative. In this context, I believe the theme of the conference, Islamic Banking, the Way Forward, has most aptly been selected. This has in fact prompted the distinguished speakers to objectively analyze the progress made so far and contemplate upon the ways and means on how to traverse the future path of taking the industry to its next phase of development. Ladies and gentlemen, Islamic banking has grown rapidly both in local as well as international financial markets, spanning both Muslim and non-Muslim states, and has assumed systemic significance in a number of jurisdictions. It is successfully delivering a range of financial services in a variety of segments, including banking, non-bank financial services, Islamic insurance, and capital markets. Apart from its faith-based appeal, the increasing interest in Islamic finance industry stems from its strong economic and social considerations. Its skewness towards asset-backed and equity-based transactions helps promote entrepreneur friendliness and consideration of project viability. Furthermore, it also enjoins higher ethical standards due to its emphasis on non-exploitation and social welfare. Hence, Islamic finance offers us with prudent financing options that ensure that transaction is less prone to debt crisis and the funds are employed for their prescribed purpose, minimizing defaults. In addition, Islamic finance promotes financial inclusion by bringing that segment in financial ambit which has consciously excluded themselves due to their faith sensitivities. Since Pakistan suffers from low financial services penetration, Islamic banking stands out potentially a very powerful tool for enhancing access to finance and empowering the poor and vulnerable groups. This can thus help in poverty alleviation through inclusion of a larger proportion of population into the banking system, giving them access to credit and mobilizing their savings effectively. Ladies and gentlemen, I am very glad to know that the Islamic banking industry in Pakistan has progressed well since its inception. After the initial learning from the experiment to transform the entire financial system in the 1980s, it was decided to transform the banking system in a gradual and phased manner wherein Islamic banking was to be promoted as a parallel and compatible system based on a market-driven and flexible approach, keeping it in line with best international practices. Since then, the government of Pakistan has played a pivotal role in the promotion and development of Islamic banking industry, as a result of which today it stands recognized as a stable and resilient segment of the overall banking industry. Provision of a level playing field to the Islamic banking and finance industry vis-a-vis the conventional financial system has been one of the priority areas. The current government, as part of the National Financial Inclusion Strategy, has aimed at enhancing share of Islamic banking 25% by year 2023, with increasing branches of Islamic banking institution 30% of the entire banking industry. The orderly growth and development of non-banking segments of the Islamic finance universe,
For example, Islamic capital markets, mutual funds, and takaful is also very important, as it not only provides necessary support to Islamic banking industry, but also plays a role in overall growth and development of the economy. In this regard, both the regulators, State Bank of Pakistan and SCCP have, in a coordinated manner, attempted to facilitate the promotion of Islamic finance by taking a number of important measures that have helped in increasing its outreach. The emergence of Sukuk has been a significant development in Islamic capital markets due to its ability to raise financing under Shariah permissible modes while maintaining a strong linkage between the real economy and the financial sector. In the case of Pakistan, the Sukuk markets have witnessed good progress as both the sovereign and corporate entities have been issuing these instruments. With regard to the long-standing issue of lack of liquidity management avenues for Islamic banking institutions, I am pleased to share that lately increased issuance of Sukuks have taken place and a major part of the same has been done by the Government of Pakistan. Hopefully that is providing the industry with the required impetus to further expand its footprint on the banking landscape of Pakistan. As Islamic banking in Pakistan has now gained systemic importance, the need for generating a program regular issuance of Sukuk is in sufficient volume and in standard maturity is important, as it will not only promote the Islamic banking industry but also facilitate the public financing operation. There is, however, a need to undertake research activities for exploring Sharia-compliant asset-light structures, which can help the government issue more Sukuk. Learning from experiences in other parts of the world may also provide the needed help in this regard. The State Bank's efforts for development of the Islamic banking industry are commendable. The recent rolling out of the third five-year strategic plan, which is developed in collaboration with the stakeholders, shows the commitment of the regulator in providing leadership and direction to industry for sustaining its growth momentum. An important area where the government and State Bank has played a key role in facilitating the Islamic banking industry was provision of tax neutrality vis-a-vis the conventional banking system. Keeping in view the peculiar nature of Islamic banking modes, some critical tax-related matters had arisen a few years ago, which had put the industry in a disadvantageous position. The FBR and State Bank had dealt with this matter on a priority basis, and after taking the Islamic banking institutions on board, tax neutrality was provided to them and their customers by Government of Pakistan. Regular regulation of State Bank efforts at a global level by being awarded as the best central bank to promote Islamic banking is another feather in its cap, which clearly reflects its better performance in comparison with other regulators around the world in promoting Islamic banking in the country. Ladies and gentlemen, exploiting innovatively the unique features of Islamic finance through adequate adaptability and without compromising Sharia principles will be critical to the growth and promising future of Islamic banking industry. In my view, the distinct elements of risk and reward sharing, stronger linkage with the real sectors and faith-based social responsibility makes it a powerful channel for concurrently achieving the goals of sustainable economic development and social progress. The next growth frontier in Islamic finance, I believe, lies in realizing its true potential by creating greater socio-economic impact. In this context, Islamic banking institutions are expected to more actively venture into the currently underserved areas like agriculture, SME, microfinance, infrastructure, and housing, as these, apart from being untapped and having potential for earning better returns, also play an important role in GDP growth, employment generation, and overall development of the country. Today, we are all aware that the role of financial institutions in achieving sustainable development while pursuing the universal agenda of economic growth cannot be overemphasized. In this milieu, globally, the relevant stakeholders are giving due weightage to concepts like responsible, ethical, and green financing, which encourages the adoption of economic growth strategies that do not compromise on long-term sustainability. Islamic teachings about natural environment, social security, and good governance are completely in line with
the various dimensions of sustainable and green finance. The congruence of the business philosophy with Sharia rules can improve the effectiveness and efficiency in coping with the current environmental crisis, as Islamic financial institution can rapidly implement green finance ideology in its letter and spirit. In this scenario, being widely regarded as an ethical, inclusive, and socially responsible system, Islamic banking institution can take the lead by making due contribution in the area of green banking. Given the potential of Islamic finance to promote infrastructure development in the developing countries like Pakistan, it is important to deliberate amongst the stakeholders how to optimally utilize it in public-private partnership delivery frameworks. In this regard, identification of relevant policy, legal, regulatory, and institutional interventions that are necessary to enhance employment of Islamic project financing for such development is very important. Since most of the stakeholders, including the project sponsors, have limited exposure in respect to application of Islamic finance to infrastructure, PPP projects, there is ample space for awareness and knowledge building in this area. China's Belt and Road Initiative also offers an opportunity for Islamic finance, as many of states along the infrastructure belt are predominantly Muslim, whereas some of the projects will go through some main Islamic finance countries. Pakistan Islamic banking institutions should actively contribute to deploy the resources in the CBAC initiatives, which offer public-private partnership opportunities in various sectors of the economy. Ladies and gentlemen, at the end, let me congratulate all stakeholders of the Islamic finance industry, State Bank of Pakistan and Security Exchange Commission of Pakistan, Islamic banking, and non-banking financial institutions, as it is the result of their collective efforts which has brought sustained high growth of Islamic banking and finance in the country. I would like to once again appreciate Pakistan Observer for successfully holding this fourth Roundtable Conference on Islamic Banking, which has attracted accomplished Islamic finance industry practitioners, scholars, experts, and other important stakeholders. I'm hopeful that the deliberation made today will prove fruitful in achieving the objective of the conference, i.e. provide a path forward for promoting sustained growth and development of the Islamic banking industry in the country. In this regard, I assure the full support and cooperation from the government side. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Tarin. I think the audience has been rightfully reminded of their obligation, particularly the practitioners of Islamic banking, by the Minister of Finance, to deliver Islamic banking services that are non-exploitative and have got a solid grounding in the obligations towards the society. Thank you very much, the Minister of Finance. Mr. President, almost about 22 years back, in a speech at the Council of the Institute of Bankers of Pakistan, a person delivered a vision for Islamic banking. It's possibly the easiest thing to do is to deliver a vision, but to execute it and take it to its path of growth and enlightenment, not many people possess that. And here we have Dr. Ishrat Hussain, who made possible that vision, not only in terms of envisioning it, but also in terms of creating the regulatory framework that was initially required. May I please invite Dr. Ishrat Hussain to express his views. Thank you very much, sir. Rahim. Honorable President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, Honorable Governor of Sindh, Mr. Imran Ismail, Dr. Reza Baqir, ladies and gentlemen. Let me first of all thank the organizer of this very important event for inviting me to share my thoughts. I'd like to start by paying tribute to the memory of late Zahid Malik, a devoted patriot who organized the first Roundtable Conference, and it's been my pleasure of attending most of these conferences. As you all know, that Islamic banking and the finance minister has very aptly pointed out
can meet the challenges which are faced by our society and economy. What are these challenges? You all know these are poverty alleviation, income and regional inequalities, human development, unemployment, and inclusive growth. Let me begin by giving you a possible scenario of the potential of Islamic finance. The practitioners of global finance today all know that impact financing, ethical financing, and particularly environmental, social, and governance financing, which is ESG, are expanding on the global scene quite rapidly. And I've argued before the non-Islamic finance practitioner audiences around the world that Islamic financing incorporates all the salient features of the impact, ethical, and ESG, but has an attractive additive factor, that is asset-based, asset-backed financing, which mitigates the risks inherent in the present global financial architecture. Let me elaborate what this. If you see the cause root of the financial global crisis of 2008, the industry produced exotic products such as the credit default swaps and collateral debt obligations raised to Q, which were stacked up on the piles of additional risks over the underlying risk. And the credit rating agencies failed to comprehend these complex structures of these products. The principal tenet of Islamic finance, as enjoined by Quran, is justice and equity. The rules governing property rights, contracts, distribution and transfer of wealth, use of excessive wealth by individuals beyond moderate limits, entitlements of the poor and downtrodden are all aimed at ensuring justice and equity. Therefore, societal, material, and physical well-being, along with the spiritual well-being, are to be maximized rather than individual self-interest that form the sole basis of the capitalistic system and guided the financial architecture which led to the collapse of the 2008 financial crisis with tremendous impact on the real economies of the world. Under Islamic finance, the supplier of funds or the investor demands a return on investment ex post after the business transaction has produced the outcome. As the risk of business in Islamic finance is shared between the supplier and the user of the funds, the returns on investment, whether positive or negative, are shared equitably between the two parties in proportion they had agreed. Therefore, this burden of misfortune, of adversity, does not fall upon the borrower, and the supplier does not take it all, which is the tradition in the conventional banking system, while the borrower fund does not become financially insolvent. So there is something inherent in Islamic finance which could have avoided the whole episode, unfortunate, of the global financial crisis. And that is the beauty of propagating Islamic finance as an alternative to the present financial architecture. So we cannot confine this as a faith-based instrument, but we have to take ourselves the responsibility of making the case for Islamic finance as a stabilizing force for the global finance. And this is a point I wanted to emphasize before this audience, because I think the social media would carry the whole message about the efficacy and importance of Islamic finance.
Coming to Pakistan, I would like, because of given very limited time, I would like to share with you that from 2001, when we started Islamic finance in this country in the true sense, and which has come a long way, I would like not to just pat on our back, but looking forward, I would like to point out some of the responsibilities and the challenges which Islamic banking has to overcome. First, I still maintain, and most of you have heard me, that we still have a lack of new products and services. Islamic banks in Pakistan have been too obsessed with making conventional banking products Shariah compliant. To critics, this is nothing more than bells and whistles wrapped around existing products. Secondly, deposit mobilization has picked up the speed, but asset deployment has not kept pace. I know that some of the banks are so liquid that they refuse accepting deposits, which hurts the mobilization of savings for the country. The ratio of financing to deposits is dismally low. Next, as the finance minister said, and I'm not going to repeat, there are underserved and under-neglected sectors which need to be the focus of attention for the Islamic finance. Fifth, the proliferation of Shariah boards at the level of individual financial institutions has led to uncertainty and raises question about the nature and legal force behind these boards. Are they part of the governance structure or decision-making process? I leave it to you to decide. Sixth, the lack of standardization of Islamic products has made transaction costs relatively higher, and the issuance of transaction-based fatwas by Shariah boards lead to lack of transparency and unpredictability. Seventh, investment account holders are neither shareholders nor passive depositors. They are, however, not represented on the governance of the institutions and thus do not have much of a voice. Eighth, the human resource base is becoming a major constraint in the expansion of Islamic banking. Individuals who are trained and competent in basic banking as well as Islamic jurisprudence are limited in supply. Finally, non-bank financial institutions should work with Islamic banking institutions for building a robust Islamic financial system as a whole. Takaful, Mudarba, Islamic mutual funds, and REITs should expand and work in the territories where no financial institutions is working. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Hussain. There is no time for reiteration. Ladies and gentlemen, my request to the future speakers who are going to come in is to contain your comments to a maximum of 3 minutes. There are some engagements that the President and the Governor of Sindh have. So may I please request you that without a reminder, let's keep it at 3 minutes for subsequent speakers. May I invite Mr. Irfan Siddique, President Meezan Bank. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim, Your Excellencies, President Sahib, Assalamu alaikum. I'll just quickly, because of the lack of time, take you through Shaukat Tarin Sahib's speech with me, and then a lot of notes within the booklet which was provided. Obviously, all recognize that there is need for Islamic finance, being a Muslim state and all these things. So my few slides are going to show you what challenges are we facing in order to achieve the vision of State Bank of Pakistan and what Shaukat Tarin Sahib spoke about. Currently, the Islamic banking industry accounts for 18.7% of the total deposit of the Pakistan banking deposit market. And the vision of SBP is to take it to 30% by the year 2025. And this will be done by 22 players in Islamic finance, which include the dedicated and window operations. Agar ye hota hai, to hamare, just to give a size indication, currently the deposit market is 3.5 trillion rupees. And in 5 years' time, if that happens, it will multiply by 3 times to go into 10 trillion, because वो सिर्फ percentage growth नहीं होगी बल्कि पूरी industry ऊपर आ रही है. तो you know the potential of this industry is to go 3 times in size. So obviously we need a lot of support and infrastructure things availability. जिस तरह तरीन साहब ने बात की है, you know, government के लिए बहुत important है financial inclusion, digitization, savings,
لو کاسٹ ہاؤسنگ, ایگریکلچر, SME, آج کل ہم RDA پہ بہت فوکس کر رہے ہیں. ان سب میں اسلامک بینکنگ از ریئلی پلئنگ اٹس ڈیو شیئر. سو آپ دیکھیں گے فائنینشیل انکلوژن جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہیں کہ لوگ ڈپازٹ نہیں لے رہے ہیں بیکاز دیر آر کنسٹرینٹ وچ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ لیٹر آن. ابھی لینڈسکیپ یہ ہے کہ ٹوٹل گورنمنٹ سیکیورٹیز جو ایشو ہوئی ہیں گورنمنٹ کی وہ اٹس اباؤٹ 22 بلین. آؤٹ آف دوز 22 بلین 95% رفلی is conventional, which is PIBs and T-bills, which only leaves a meager amount of 1.2 trillion, about 5.5% in terms of Islamic compliant security. So Islamic banking industry وہ صرف وہ جو green bar ہے آپ کا 1.2 trillion کا اسی میں سے خرید سکتی ہیں. We cannot go and buy PIBs and T-bills which are 20 trillion. This chart basically shows you the red chart on the left hand side is the total conventional deposit, which is 14.5 trillion rupees in Pakistan. Against that, those conventional banks have got a pool of PIBs and T-bills which they can purchase, which amount to about 20 trillion rupees. That means unke deposit se 140% size jo hai wo PIBs or T-bills ki. That means it's so much easier for them to buy the T-bills. وہ ایک Reuters screen پہ جاتے ہیں, Bloomberg پہ جاتے ہیں, and in 5 seconds they can buy billions of rupees of T-bills or PIBs. اس کے عوض اسلامک بینکنگ میں unfortunately اسلامک ڈپازٹ از 3.4 trillion, اور جو اس کے عوض جو 141% کی سیکیورٹیز کنونشنل میں ہمارے پاس صرف 35% اویلیبل ہے. اینڈ دیٹ از 600 million in اجارہ سکوک, 200 million in بے موجل which is a temporary figure appearing there because یہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ بے موجل ون آف ہوا تھا, اینڈ دین پاکستان انرجی سکوک which is a long term thing. تو اگر آپ وہ نکال دیں تو وہ 35% 30% رہ جاتی ہے. تو obviously compared to conventional of 141%, the 30% becomes a big impediment for Islamic bankings to take more deposits. Islamic banking deposit growth آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں only about $1 trillion in 2014 and now 3.5 trillion and growing double digit compared to conventional banking industry. تو اس میں جو گرین بار ہے آپ کو جو نظر آئے گا وہ ہے جو ہمیں منیمم سکوکس ابھی چاہیے in order to really sustain ourselves. Even if we issue this 1 trillion or 1.5 trillion, we'll still be half the size of the deposit compared to 1.4 times in the conventional banking industry. Sukuk issuance during 2020-2021 اگر آپ دیکھیں تو بہت اچھا پروگرام یہ رہا تھا, and we're grateful to Ministry of Finance and State Bank that they did issue these sukuks. But due to some obviously legitimate reasons, January سے یہ بالکل ڈرائی اپ ہو گیا ہے, and there's been no sukuk issuance in January of 21. And obviously the Islamic banking market as a result ان کو جو ایکسیس لیکوڈیٹی ہوتی ہے وہ ڈپلوائے نہیں ہو پاتی ہے, ڈپلوائے ہوتی ہے تو بہت کم ریٹس پر ڈپلوائے ہوتی ہیں. تو ہماری سمپل آسک یہ ہے کہ ریگولر سکوک ایشوئنس ہوں. جو آئی ایم ہیپی دیٹ فائنانس منسٹر himself said that Governor State Bank has also repeatedly mentioned that we will help on that. And number two is we feel that like we did the energy sukuk, we can do bilateral ijara transaction with Islamic banks and Islamic windows as well, guaranteed by Government of Pakistan. اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جو ہم ایشو کرتے ہیں RDA پہ, وہ that is using an Islamic asset which is the Karachi airport, but اس کے پیس میل ایشو ہو جاتا ہے. تو جب اسلامک بینکس کو لیکوڈیٹی زیادہ ہو, جس بینک کو بھی ہو, چاہے وہ کنونشنل بینک کی ونڈوز ہوں یا اسلامک بینکس ہوں, تو دے کین گو اینڈ پرچیز دس فرام گورنمنٹ آف پاکستان ایٹ اے پری ڈیٹرمنڈ اسپریڈ بیسس. تو اس کے لیے آپ کے ساتھ کبھی بیٹھ کے اسٹیٹ بینک میں اور منسٹری آف فائنانس کے ساتھ ہم بات کر لیں گے. سو تھینک یو سو مچ فار یور پیشنس. السلام علیکم. Thank you, Mr. Irfan Siddique. May I request Mufti Najeeb Sahab, if you could keep your comments to the bare minimum, please. Thank you very much. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل صدر احترام صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب, محترم گورنر سندھ ڈاکٹر رضا باقر, میڈم شمشاد آخر اور ڈاکٹر عشرت صاحب, معزز مفتیان اکرام, علماء اکرام, مہمانان گرامی, السلام علیکم. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ, اور یقیناً میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں اس میں شرکت کر رہا ہوں. نہ صرف شرکت کہ اپنی آراء کا اظہار کر رہا ہوں. کیونکہ وقت کی قلت ہے, میں چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا
کیونکہ اس وقت صدر مملکت خود موجود ہیں. ایک تو یہ کہ الحمدللہ اس پینکاری کی کوششیں دنیا میں ہر جگہ ہوئی ہیں اور مسلمان 70-80 سال سے یہ کوششیں کر رہے ہیں. آج الحمدللہ ہمارے ہاں بھی اگر میں گزشتہ 20 سال سے دیکھوں، 20 سال سے اس انڈسٹری کے ساتھ ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 4th جنریشن ہے جو 21st سینچری میں اسلامک بینکنگ کی سٹارٹ ہو رہی ہے. اس کے کچھ اپنے چیلنجز ہیں اور اس میں بنیادی چیز جو کچھ ریاست کے کرنے کے ہیں، کچھ اداروں کے کرنے کے ہیں، کچھ فرد کے کرنے کے ہیں. ظاہر سی بات ہے ریاست کے کرنے کا کام قانون سازی ہے، پالیسی کا اجرا ہے اور عملی اقدامات ہیں. ان عملی اقدامات میں ایک بہت اہم چیز وہ یہ بھی ہے کہ ہم رائے عامہ کی تیاری، لوگوں میں آگہی اور شعور بیدار کریں. ہمہ جہت کوششیں ہر سطح پہ ہوں. دوسری چیز، اسلامی بینکاری اور اسلامی معیشت کو تعلیم کا حصہ بنایا جائے، نصاب کا حصہ بنایا جائے. اسکول، مدرسہ، کالج، یونیورسٹی میں اسلامی تجارت، معیشت، اس کو شامل کیا جائے. میں ایس این سی کا ممبر ہوں تو میں نے ایس این سی کے اندر بھی اس بات کو رکھا کہ الحمدللہ آج سیرت النبی کو نصاب کا حصہ بنانا قابل تحسین ہے. امید ہے کہ اس کی روشنی میں ہم نظام تعلیم میں تربیت اور اخلاقی اقدار کا اجرا کر سکیں گے. اور اگلی بات یہ ہے کہ جو بہت ضروری ہے 21st سینچری کے لیے کہ جو ٹاپ مینجمنٹ کمٹمنٹ، وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹاپ مینجمنٹ کا ٹرسٹ، بلیف، یقین، اعتماد، اخلاقی قدروں کا فروغ، یہ اس انڈسٹری کی روح ہے. یاد رکھیے گا، کنورژن آف انسٹیٹیوشن اسٹارٹ فرام سیلف کنورژن. اف آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو کنورٹ، آئی کین ناٹ کنورٹ مائی انسٹیٹیوشن. اب چوتھی چیز یہ میں عرض کروں گا کہ حکومت کو اسلامی تجارت کے فروغ میں شریعہ کمپلائنس کمپنیوں کے لیے معاون اور سہولت کار کردار ادا کرنا چاہیے. یہی تو اسلامک بینکنگ سے لے رہی ہیں. اگر یہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہوئی تو ہم کیسے ان کے ساتھ مشارکہ کریں گے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات، ایک بہت عرفریز محنت ہوئی تھی اسٹیئرنگ کمیٹی کی، اس کی سفارشات جو بہت عرفریزی سے تیار کی گئی تھی ان کو عملی جامہ پہچانا چاہیے. وہ آلریڈی موجود ہیں. اور اگلی بات یہ کہ حلال انڈسٹری $1 بلین انڈسٹری ہے دنیا کی اس وقت، اور پاکستان کا حصہ اس میں نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے فروغ کے لیے اسلامک فائنینس کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی سبسیڈائز پالیسیز کا اجرا کیا جائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈائیلاگز کے اجرا کے لیے اسلامک فائنینس ایسوسی ایشن، شریعہ ایڈوائزرز ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ ڈائیلاگ ہو سکیں اور کوئی اس میں گفتگو ہو سکے، آگے بڑھ سکیں. اور ایک اور چیز جو بہت اہم چیلنج ہے جو آگے آ رہا ہے، جو متقاضی ہے ہماری جدت پسندی کو بھی، وہ ہے ڈیجیٹلائزیشن کا چیلنج، فن ٹیک کا چیلنج، کرپٹو کرنسی کا چیلنج، جو علمی حلقوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے اور ریگولیٹر کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. اسمارٹ کانٹریکٹس، بلاک چین، اس کے اوپر کام کرنا، تحقیقات کرنا اور اس کے ذریعے اجرا کرنا. اور آخری بات میں کروں گا جو بہت اہم ہے، جو ان سب چیزوں کے لیے جو ہمارے یہاں گفتگو ہوئی، ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ یہ گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے وزیر صنعت نے بھی یہ گفتگو کی. اس کے لیے ضروری ہے کہ اعلیٰ سطح کا تحقیقاتی علمی ادارہ کا قیام وقت کی ضرورت ہے، جو فکری آزادی کے ساتھ سیرت النبی کی روشنی میں معاشی نظام کا احیا کریں. ملیشیا کی بیک بون ارکی تھا جس نے پروڈکٹس دی، اور اسٹیٹ بینک کا کام پروڈکٹ دینا نہیں ہوتا ہے. پروڈکٹس ایک اکیڈیمیا دیتی ہے، آپ کو ایک روڈ پلان دیتی ہے، ایک جامع عملی خاکہ کہ وہ فقہ اسلامی کی روشنی میں تیار ہو کہ امت کو درپیش مسائل کا حل پیش کر سکے. اکیڈیمیا، شریعہ اسکالرز، پروفیشنلز ایک جگہ جمع ہوں اور یہی ادارہ پھر ان انسٹیٹیوشنز کو بھی فروغ دے جو آج وقت کی ضرورت ہے، جو سوشل فائنینس کی بیک بون ہے، جس میں وقف، زکوٰۃ اور صدقات کو انسٹیٹیوشنائز کیا جائے، ان کے انسٹیٹیوشن بنایا جائے تاکہ ان کے ذریعے ہم اپنی ضروریات کو، خاص طور پہ جو سوشل فائنینس کی ضروریات ہیں اور غربت کا خاتمہ کیا جا سکے، قرض حسنہ کا اجرا کیا جا سکے. اور آخری بات یہی کہ ہم سب جو کر سکتے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی نہ کسی سطح پہ اس انڈسٹری سے منسلک ہیں، کسی نہ کسی کردار میں اس سے منسلک ہیں. ہم نیت کر سکتے ہیں، ہم عہد کر سکتے ہیں کہ جو اپنا کرنے کا کام ہے وہ ہم کریں گے. اگر ہم نے اپنا کرنے کا کام کر لیا اور یہ نیت کر لی تو انشاءاللہ اس جہاد میں آپ اپنا حصہ ڈال دیں گے.
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, और जो ख्वाब आज हमारे वजीर आज़म ने देखा है कि इस रियासत को रियासत मदीना बना दिया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उस ख्वाब की ताबीर हमारी आंखों के सामने दिखाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। Mr. Yousaf Hussain, you have 3 minutes to say it all. Your Excellency, President, Islamic Republic of Pakistan, Dr. Reza Baqir, Dr. Imran Ismail, Dr. Ishrat, Dr. Shamshad Akhtar, and distinguished guests, Assalamu alaikum. It's indeed a privilege to be a part of this August gathering. I'd like to acknowledge Pakistan Observer for organizing this conference and actively supporting the cause of Islamic banking in Pakistan. We all know that it has been the desire of the government and State Bank of Pakistan to try and steadily transform our conventional banking system to Islamic banking. In this regard, I'd like to take this opportunity to share our experience of Faisal Bank's successful conversion efforts to transform from a conventional bank to an Islamic bank, to be completed inshallah by the middle of next year. This model could readily be used by our banking industry for transformation of conventional banks and or their branches through an Islamic subsidiary model. Our conversion model is being recognized for its comprehensiveness based on the success in possibly one of the largest conversions of a conventional bank to an Islamic bank on a global basis. The conversion has really been a collaborative effort, a journey of belief, planning, commitment, and dedication, supported all the way by our sponsors, State Bank of Pakistan, Ulama's Shariah Board, our employees, and above all, our customers. We did not have any idea or even an example of such conversion efforts to transform an active conventional bank to a full-fledged Islamic bank. Initially, the thought process was that it will be easy and will be managed in 18 to 24 months. However, it was not that simple. The priority was given to embark upon a responsible and a well-structured conversion plan whereby we could protect the interest of all stakeholders with foremost importance given to our customers and stability of the franchise. It envisaged a complete revamp in systems, processes, procedures, product suite, brand, and above all, the human transformation. The initial few years were spent with an inward focus, concentrating on procedures, process trainings, and product transformation, coupled with plans for brand transformation towards an Islamic bank. Brand transformation's requirements were met through a new Islamic identity, coupled with an active marketing campaign. Then started the most difficult phase of the transformation, the conversion of human mindset, our employee base, who were all trained and adept in conventional banking. It was indeed extremely challenging and required some deep inspiration at all levels to motivate them to come out of the comfort zone and move towards Islamic banking. We ensured intensive trainings on Islamic banking for our staff, focusing mainly on the concept of faith-driven Islamic banking being a preferred choice for livelihood for themselves and their families. It was really encouraging to see that how the customers welcomed and adapted to Islamic banking as a preferred choice. We really focused on customer-centric approach to ensure availability of a full suite of Islamic products, coupled with awareness sessions for them. We have so far converted thousands of customers spread in hundreds of our branches across the country. MashaAllah, our successful conversion will hopefully work as a model leading towards the ultimate destination of transforming our banking sector towards Islamic banking. It also reinforces the industry and state bank estimates on the huge potential of Islamic banking industry and acceptability of Islamic banking with our masses, which will also translate into increased financial inclusion, inshallah. On an overall basis, state banks' continued focus on Islamic banking is indeed commendable, as it has issued detailed guidelines and a proper framework on conversion, and has also set Islamic banking growth targets in its recent 5-year strategic plan for Islamic banking.
I must acknowledge that our efforts of transformation have been fully supported by the State Bank's Islamic Banking team led by Mr. G.M. Abbasi, both as our regulators and more so as our partners in the entire journey. I hope that we are able to create this model which would be, inshallah, used by other banks in future. Thank you. Thank you very much. She carried from where Dr. Ishrat Hussain left at the central bank. Distinguished audience, we have for you Dr. Shaukat. Assalamu alaikum and Bismillahir Rahmanir Rahim. Mr. President and all our former governor colleagues, Governor of Sindh, given the time is limited, I'm sure you'll appreciate that I can't acknowledge everybody who I respect tremendously in this gathering. To me, Islamic finance has been very close to my heart, and we all governors, I must say, have carried this mission as regulators of the Islamic finance industry. Virtues of Islamic finance have been extensively covered by the previous speakers. I'd like to bring in the dimension that if we could get the banking or the financial markets closely aligned to sustainable finance and financing largely sustainable development goals, having worked at the United Nations, this is something that we were pushing for. I think we would have synchronized the mission of Islamic finance and the sustainable development, which means that ultimately you would have poverty eradication. Now, at present, since I'm representing this Pakistan Stock Exchange, I'd like to share with you the most important news that since I'm the chair of the Pakistan Stock Exchange and the Pakistan Institute of Corporate Governance, we have an alliance of these two institutions to promote economic, social, and governance across the financial markets, but also within the companies, because the clients have to be seeking for a transformation for the finance to be delivering sustainable finance, which is akin to Islamic finance. And in fact, Islamic finance enhances the virtues of the sustainable finance. In that context, there is a task force that has been put in place, and I'm very fortunate that I was appointed to chair this task force, and we are drawing on the companies as well as the financial institutions to start reflecting more deeply on this subject matter. I'm really grateful to the two regulators, Governor Saab, Reza Saab, as well as SECP, to have appointed members to this task force. So that's the first new item that I wanted to report. Now, since a lot has been said about what the banks have been doing, where they were and where they have moved on, I would say we should also be reflecting on move from the bank-based to the non-bank-based financial, nurturing a non-bank-based financial system, and within that, Pakistan Stock Exchange singularly plays a very important role. The Islamic finance has yet to be fully exploited, both in terms of the population demands and the financing requirements of the country has been very well covered. Indications are that if we get things right between the regulators, that Islamic finance would go on a very fast-growing trajectory, and some of that was captured by Irfan Saab. But same can happen in a more substantive manner in the capital markets. Let me illustrate the point that today we have 30 mudarbas, and I just met somebody who said, I'm going to be establishing a dedicated mudarba for renewable energy. That's what I mean, the marriage between Islamic finance as well as the renewable energy, which is a part of sustainable development. We have 226 Sharia compliant companies, which are equivalent to 42% of the total listed companies, and
These are already listed at the PSX and account for over half of the market capitalization. Both the regulators and the stock exchange have been endeavoring to promote All Share Islamic Index of Pakistan, and they have two indices there which help the investors as well as the providers to be able to understand the dynamics of the market. World Bank survey has already confirmed the appeal of the public for Islamic finance. There are also 150 mutual funds investing in the, and they are listed at the PSX. In fact, one of the largest asset management companies in Pakistan is managed on Sharia principles. In interest of time, I won't cover everything, but it's worth connecting on the Sukook's point that the recent successful issues of the Sukooks at the PSX and the state-of-art book building system and processes at PSX has been able to result in a saving of about 18 billion over the life of the issue of the second Sukook that was floated. GESC has also floated Sukook, as well as the Bank Islami Pakistan raised Tier 1 capital of rupees 2 billion. So it's in the hands of the banking system also to join hands to promote Islamic finance within the capital markets, and in that spirit I'd like to thank Governor Reza Baqir for working very closely with the stock exchange so that we could market Russian digital accounts in a way that the brokerage accounts are aligned with the banking accounts in a certain manner, and there are lots of technicalities to it. So hopefully you will now see a huge marketing campaign so that we could bring in Russian digital accounts to promote capital market activities in an Islamic finance manner. Thank you. Thank you, Dr. Akhtar. Ladies and gentlemen, the Governor State Bank of Pakistan, Dr. Reza Baqir. सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान ऑब्जर्वर को दाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये जो राउंड टेबल ऑर्गेनाइज करवाए हैं, और ये चौथा राउंड टेबल है, और ना सिर्फ ये कि इनको ऑर्गेनाइज करवाया है, बल्कि the level of attendance at this event, starting from the President of Pakistan, I think this is a critical service that you are performing to promote Islamic finance in the country. तो सबसे पहले तो मैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी दाद देना चाहता हूँ। अपने रिमार्क्स में मैं 3 नुक्ते बयान करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि बैनुल अक़वामी सतह पे अगर आप देखें तो आज इस्लामिक फाइनेंस की क्या रेट है, क्या प्रेजेंस है दीगर मुल्कों में। दूसरा ये कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ लेटेस्ट जो आदाद शुमार हैं इस्लामिक बैंकिंग के वो क्या हैं, और तीसरा बड़े मुख्तसर अंदाज से कि क्या वो चीज़ें हैं जो बड़ी अहम है स्टेट बैंक के लिए, और मेरा ख्याल है जो इस कमरे में बैंकर और हमारे शरिया स्कॉलर्स हैं कि हम उन पे मिल के फोकस करें और इसको एक अच्छे अंदाज से आगे लेके चलें। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़े से फिगर्स और बताना चाहता हूं कि अगर आप इंटरनेशनली देखें तो आज इस्लामिक फाइनेंस कहाँ पहुंचा है। तो मलेशिया में जैसे आप जानते हैं इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज बोर्ड की एक एनुअल रिपोर्ट होती है, और अगर आप 2021 की रिपोर्ट देखें तो उसमें बताया गया है कि अभी ग्लोबली इस्लामिक फाइनेंस जो है वो $2.7 ट्रिलियन पे पहुंच चुका है, और पिछले साल की ग्रोथ 10% थी। तो अगर आप ये देखें 2.7 ट्रिलियन इन द ग्लोबल इकोनॉमी एंड 10% ग्रोथ, तो ये आपको ये वाज़े करता है कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन बैनुल अक़वामी लेवल पे इस्लामिक फाइनेंस बहुत तेज रफ्तारी से ग्रो कर रहा है। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊं। इस्लामिक बैंकिंग जो है अब 60 मुल्कों से ज़ायद ममालिक में इस्टेब्लिश हो चुकी है, और इसमें से तकरीबन 13 जुरिस्डिक्शंस 13 ऐसे मुल्क हैं जिसमें इस्लामिक बैंकिंग की प्रेजेंस इतनी बड़ी है कि उसको सिस्टेमिक समझा जा रहा है, और इसकी जो आहिस्ता आहिस्ता
جن کنٹریز میں یہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اس میں اور کافی سارے اسٹیٹسٹکس ہیں میرے پاس، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں آنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اسلامک بینکنگ کی طرف کیا لیٹسٹ نمبرز ہیں. جیسا کہ عرفان صاحب نے بھی کہا اور عشرت صاحب نے بھی کہا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ابھی تک 3 اسٹریٹجک پلان بنائے ہیں اسلامک فائنینس کو آگے لے کے چلنے کے لیے، اور جو لیٹسٹ جو پلان ہے اس میں ٹارگیٹس کیا رکھے. سب سے پہلا ٹارگیٹ یہ ہے کہ 2025 تک بینکس کے جو سارے اثاثے اور ڈپازٹس ہیں ان کا 30% شیئر جو ہے، 30% جو ہے شیئر، وہ اسلامک فائنینس میں ہونا چاہیے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کہ 35% of all bank branching network in Pakistan should be Islamic finance. اور پھر کہ جو سارا SME فائنینس ہے اس کا اسلامک کا شیئر 10% ہونا چاہیے، اور جو ایگریکلچر فائنینس ہے اس کا شیئر تقریباً 8% اسلامک فائنینس میں ہونا چاہیے. اب ان ٹارگیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی تک ہماری پرفارمنس کیا رہی ہے. سب سے پہلے اگر آپ 30 جون 2021 کو دیکھیں تو اسلامک بینکنگ انڈسٹری کے ایسٹس جو تھے وہ تقریباً 4.7 ٹریلین روپیز کے تھے. اور اس سے جو زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے سال کی مناسبت سے دیکھیں تو اس میں تقریباً 30% کا اضافہ ایک سال میں ہوا ہے اسلامک بینکنگ کے ایسٹس کی انکریز میں. تو یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے. تقریباً اتنی ہی گروتھ ڈپازٹس میں بھی ہوئی ہے پچھلے سال. مارکیٹ شیئر کے لحاظ سے ابھی تقریباً اگر ہم اثاثوں کے لحاظ سے دیکھیں تو تقریباً 17% جو ہے آف دی انٹائر انڈسٹری کنسسٹ آف شریعہ کمپلائنٹ ایسٹس. اور اگر اس 17% کو ہم 5 سال کے پہلے سے دیکھیں تو تب یہ تقریباً 11% تھا یہ فگر. تو آہستہ آہستہ اٹس موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ابھی پاکستان میں 22 اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں 5 فل فلیجڈ اسلامک بینکس ہیں اور 17 کنونشنل بینکس ہیں جن کی اسلامک بینکنگ برانچز کی ونڈوز ہیں. ان کا جو نیٹ ورک ہے برانچز کا تقریباً 3600 برانچز ہیں اور تقریباً 1560 ونڈوز ہیں جو کہ کنونشنل بینکس کی اسلامک فائنانس کے لیے موجود ہیں. اب یہ تو ایک ایگزسٹنگ سٹیسٹکس تھے، لیکن جس ایریا میں بڑی نمایاں طور پہ کارکردگی ہوئی اور پرفارمنس آئی وہ جو اسٹیٹ بینک نے کوئی نئی اسکیمیں نکالی پچھلے 2 سال میں اس کا بہت ہی مختصر انداز سے کچھ بڑی بنیادی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. شاید آپ ساتھی جانتے ہوں کہ اسٹیٹ بینک کا ایک انیشیٹو یہ نکلا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے لیے، جو کہ اللہ کے کرم سے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی لیڈرشپ اور دلچسپی کی وجہ سے بہت ہی کامیاب رہا ہے، جس میں تقریباً 11 مہینوں میں اوورسیز پاکستانیز نے $2 ارب سے زیادہ ابھی تک بھیجے ہیں اس انیشیٹو میں. جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ انیشیٹو لانچ کیا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ شروع دن سے اس میں جو شریعہ کمپلائنٹ اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹس ہیں وہ اویلیبل کیے جائیں گے. اور میں آپ کو اندازہ دینا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز میں کتنا شوق ہے کہ ان کو شریعہ کمپلائنٹ انسٹرومنٹ مل جائے. اور آپ اس سے اندازہ لگا سکیں گے کہ ابھی تک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں جو ٹوٹل اماؤنٹ آیا ہے وہ تقریباً $1.4 بلین ہے نیا پاکستان، جس میں کنونشنل اور شریعہ کمپلائنٹ دونوں موجود ہیں. اور اس ٹوٹل اماؤنٹ میں سے $600 ملین جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ میں آیا ہے، یعنی کہ تقریباً 40% جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ میں آیا ہے. تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر ہمارے ملک میں 17% آف ایسٹس اور 17% آف ڈپازٹس آر ان شریعہ کمپلائنٹ، اگر آپ اوورسیز پاکستانیز کو شروع دن سے میسر کریں شریعہ کمپلائنٹ انسٹرومنٹ تو وہاں پہ تو 40% تک انٹرسٹ اس میں ہے. اسی طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جب کووڈ کی وبا آئی تو جو اسکیمیں دیں انڈسٹری کو سہارا دینے کے لیے، اس میں ہر اسکیم کی شریعہ کمپلائنٹ ورژن بھی لانچ کی. اور ایک جو اسکیم بڑی کامیاب ہوئی جس کا نام ہے ٹیمپرری اکنامک ری فائنانس فیسلٹی ٹرف، اس میں تقریباً 25 سے 30% تک جو اس کا استعمال ہوا ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ورژن میں ہوا ہے. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ جو ہم نے پچھلے 2 سالوں میں نئی اسکیمیں نکالی تو مارجن پہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنا انٹرسٹ رہا ہے
انڈسٹری کا اور پاکستانیوں کا کہ ان کو شریعہ کمپلائنٹ ورژنز جو ہیں اور اپرچونٹیز اور دی جائیں. آخر میں وے فارورڈ میں 3 نقطے بیان کرنا چاہوں گا, یہ ہم سب کے لیے ہیں. سب سے پہلا تو یہ, جس طرح میزان بینک کے پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ ان کو سکوک سوٹے. آئی تھنک دس از اے لیجٹمیٹ ریکویسٹ, بہت دیر سے یہ آ رہی ہے. منسٹر آف فائنانس نے بھی کہا کہ وہ اس کو ایک پازیٹیو انداز سے دیکھ رہے ہیں, اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو فلی سپورٹ کرتے ہیں. دوسری چیز یہ, دوسری میری گزارش یہ ہے کہ 1 یا 2 جو بڑے انڈر سروڈ ایریاز ہیں پاکستان میں ان ٹرمز آف ایکسیس ٹو کریڈٹ, ایک ہے ایس ایم ایز اور ایک ہے ایگریکلچر. تو میری گزارش یہ ہے ہمارے بینک پریزیڈنٹ سے, ہمارے شریعہ اسکالر سے اور جو ایکسپرٹس ہیں, کہ آپ لوگ مل کے ایسی پروڈکٹس بنائیں کہ وہ جو ایک ایریا جہاں پہ ڈیمانڈ بھی بہت ہے شریعہ کمپلائنٹ کی, اس کو بہتر انداز سے ہم سرو کر سکیں. یہ نئی پروڈکٹس ڈیولپ کرنا ہمارا کام ایز اے ریگولیٹر نہیں ہے, یہ آپ کا کام ہے ایز بینک پریزیڈنٹس. ہمارے بینکس ماشاءاللہ اگر آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں تو بہت اچھی ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا, اور ہم اپنی طرف سے مانیٹر بھی کریں گے کہ کیا وہ بینکس ہیں جو ان ایریاز کو بیٹر سرو کرنے کے لیے نئی پروڈکٹس نکالتے ہیں. اور میں یہ بھی کہوں گا, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر آپ ملیشیا دیکھیں اور دیگر مسلم ممالک دیکھیں جہاں پہ اسلامک فائنانس بڑے اچھے انداز سے بڑھ رہا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہاں سے بڑے اچھے آئیڈیاز بھی ملیں گے. لیکن اس میں ضرورت ہے کہ کوئی اس کو انٹرنلائز کرے اور ایک اچھے انداز سے آگے اس کو لے کے چلے. اور آخر میں جو مفتی صاحب نے بات کہی وہ یہ کہ ہمیں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے لیے ایک باقاعدہ انسٹیٹیوٹ یا کوئی فورم ہونا چاہیے. یا اگر آپ اس کانفرنس کو ہی دیکھ لیں, اس میں اتنی اچھی اچھی باتیں ہوئیں, لیکن فالو اپ کے لحاظ سے کون لسٹ بنائے گا کہ کیا اچھے آئیڈیاز آئے, تاکہ اگلے سال جب کانفرنس ہو تو ہم صرف تقریریں نہ کریں, دوبارہ دیکھیں کہ جو پچھلے سال باتیں کہی تھیں وہ کس حد تک ہم ان کو آگے لے کے چلنے میں کامیاب ہوئے. بہت بہت شکریہ. Thank you, Governor Baqir. I'm sorry if I've been less than graceful to the speakers. President صاحب اگر آپ کی اجازت ہے 1 منٹ میں لے سکتا ہوں, کیونکہ ماڈریٹ کرنے کا تو کوئی موقع نہیں ملا, جس میں سے 5 سیکنڈ میرے آلریڈی چلے گئے ہیں. To the scholars present here, I would like to repeat a question that I've been asking. If interest by its very nature is exploitative, can profit or the greed for profit be also exploitative and prevent you from delivering services and products to the end user at an affordable cost? Please do ponder over that. Ladies and gentlemen, it's my unique privilege to invite the President of Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi, to present his address to this audience. Thank you. محترم گورنر اور سندھ عمران اسماعیل صاحب, میں ان کی تقریر سننا چاہتا تھا مگر یہ کہ وہ معذرت کر لی انہوں نے. رضا باقر صاحب گورنر اسٹیٹ بینک, فیصل زاہد ملک صاحب اور غور زاہد ملک صاحب, اور سابق گورنر اسٹیٹ بینک اشرت حسین صاحب, میڈم شائستہ, شمشاد اختر صاحبہ, خواتین و حضرات بینکس کے صدور, السلام علیکم. میں ٹیکنیکل بات تو آپ سے کر نہیں سکوں گا, مگر مجھے بڑا شوق تھا ہمیشہ سے کہ اسلامک بینکنگ کو سمجھ سکوں اور دیکھ سکوں. اس سلسلے میں میں نے کچھ کورسز بھی کیے تھے چند دنوں کے, تاکہ وہ اندازہ ہو کہ کیا, کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہتی تھی کہ پیسے کی ایک ٹائم ویلیو ہے, اور جب وہ ٹائم ویلیو ہے تو جو پیسہ دینے والا ہے اس کی سیکیورٹی کے کیا نئے طریقے نکل سکتے ہیں, اور جو پیسہ لینے والا ہے اس کو بھی یہ سکون ہو کہ اس میں اس کے لیے کوئی ایکسپلائٹیٹو کیفیت نہیں ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک بینکنگ اور ساری فائنینشیل پروڈکٹس کو اگر اسلام کی نظر سے دیکھا جائے, اس پر میں زیادہ گفتگو کر سکتا ہوں کہ اسلام کے اندر ایکسپلائٹیشن نہیں ہے. اور اسی سلسلے میں فقہا کے درمیان اور ہر جگہ یہ بحث ہوتی رہی کہ ربا کا مطلب کیا ہے. ربا کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپلائٹیٹو صوتی انٹرسٹ, اور ربا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی واپس نہ کر سکے, تو قرآن کی آیت کی بھی تلاوت ہوئی یہاں پر, تو اس بات کا اہتمام ہو کہ جنرلی اگر واپس نہ دے سکے تو معاشرہ ان چیزوں کا خیال بھی کرے.
یہ جو آنکھیں بند کر کر بینک کا لون دینا کہ کولیٹرل تم دے جاؤ باقی جو مرضی آئے کرو پیسے کے ساتھ، تو یہ بھی اسلام کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ اور ایک اور چیز جو بڑھتی جا رہی ہے جس کا آپ لوگوں کو اندازہ تو ہوگا مگر یہاں گفتگو ہی نہیں ہوئی، وہ کنسنٹریشن آف کیپٹل ہے۔ اچھا، یہ اسلام کی روح سے، اسلام کے حوالے سے بالکل ایک کرمنل کیفیت ہے کہ کنسنٹریشن آف کیپٹل ہو جائے، لہذا منافع کی کوئی نہ کوئی لیول کا استعمال ہونا چاہیے۔ اور اس وقت دنیا کے اندر آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر مختلف لیولز پر ہر جگہ کوئی نہ کوئی کاپی رائٹ کا انتظام ہوا۔ مثال کے طور پر کاپی رائٹ نالج کے اندر، علم کے اندر کاپی رائٹ ہو گیا، جو آج سے 200 سال پہلے تو بالکل نہیں تھا۔ جو علم ہوتا تھا وہ عام امانت ہوتی تھی اور اس لہذا وہ پھیلتا ایک مساواتی کیفیت کے ساتھ تھا، مگر اب علم کے اوپر بھی ایک قیمت لگ گئی ہے جو کاپی رائٹ ہے۔ اس کے اندر اوپن سورس نے کام کیا ہے، اس کے اندر گوگل نے ایک کام یہ کیا تھا کہ آج سے 10 سال پہلے انہوں نے کہا کہ ایوری پرنٹڈ پیپر ول بی پبلشڈ آن گوگل، ایوری پرنٹڈ پیپر، تو اس کے خلاف ساری دنیا کھڑی ہو گئی، اور ان کا ایسٹیمیٹ بھی کوئی زیادہ نہیں تھا کہ 300-400 ملین ڈالرز میں یہ کیفیت پوری ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیا کہ انفارمیشن کی کاپی رائٹ اور انفارمیشن کی جو اجارہ داری ہے وہ قائم رہنی چاہیے۔ یہ اسلام کی نفی ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ جس نے دریافت کر لیا، اللہ خود فرماتا ہے کہ جاؤ علم کی تلاش، جس نے دریافت کر لیا تو وہ اللہ کی دین ہے اور امانت ہے، جس کے پاس وہ حاصل ہوا اور پہنچ گیا اس کو وہ شیئر کرنا چاہیے۔ دوسری کیفیت، یہ تو کاپی رائٹ علم کے اعتبار سے تھا۔ دوسرے کاپی رائٹس آپ نے دیکھے جو ایکسپلائٹیٹو ہیں، جس کے اندر فارماسیوٹیکل انڈسٹری بھی آ جاتی ہے اور بہت ساری انڈسٹریز آتی ہیں، تو یہ بھی تکلیف دیتی ہے انسانیت کو، لہذا مختلف موقعوں پر آپ کو اس کے خلاف گفتگو نظر آتی ہے، جس کے اندر اس کو بھی مستقبل میں کوئی اقدار کی بنیاد پر، کوئی موریلٹی کی بنیاد پر اگر دنیا کی قومیں کسی منزل کی طرف پہنچیں گی تو اس چیلنج کو بھی دیکھا جائے گا۔ تیسرے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مناپلیز بنتی جا رہی ہیں اور بن رہی ہیں، اور خاص طور پر آئی ٹی کے اندر بنتی جا رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا فارچون 500 کمپنیز کے اندر بھی پہلے آئل اینڈ گیس یا نیچرل ریسورس ایک بڑی چیز تھی، اور فارچون 500 میں ٹاپ 10 کے اندر بینکنگ ہوتی تھی اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آئی ٹی سیکٹر اور ذہانت اور انٹلیکٹ نے ان چیزوں کو ٹیک اوور کر لیا، ذہانت اور انٹلیکٹ، لہذا مستقبل کے 100 سال اگر انسانیت باقی رہی تو مستقبل کے 100 سال کے اندر یہی چیز ایک کموڈٹی ہے سب سے بڑی، ذہانت۔ اور ذہانت جس طرح سے انسان کو اب پہچانے گی، لہذا ڈیٹا کی جو انالیسس کرے گی، یہ بینکنگ سیکٹر کے اندر بھی ایکسپلائٹ ہو رہا ہے بڑے اچھے انداز سے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ برک اینڈ مارٹر جو بینک ہے اس کا زمانہ اب ختم ہوگا، جیسے برک اینڈ مارٹر تعلیم کا زمانہ ختم ہوگا، کیونکہ تعلیم اس وقت کلاؤڈ کے اندر علم موجود ہے۔ وہ کیفیت نہیں ہے کہ پہلی کلاس میں بچے کو داخل کیا اور 10ویں کلاس میں پروڈکٹ لے لی۔ اسی طرح سے بینکنگ کے اندر بینکنگ اچھی خاصی چیلنج ہو چکی ہے کہ صرف ایک لنک اسٹیبلش ہونا ہے میرے بزنس کے ساتھ، جو کہ انٹرنیٹ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ بینک کو میرے کتابوں کو دیکھنے کا موقع مل جائے تو مجھے ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ There would be tools available. There are tools available today جس کے اندر میری کتابوں کا انالیسس کر کے سیکنڈز کے اندر یہ بات طے ہو سکتی ہے کہ میں جو لون مانگ رہا ہوں وہ میں ڈیزرو کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں۔ تو لہذا there is a serious challenge which is coming our way، وہ ڈیجیٹل کیفیت جو پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ مگر یہ جو کنسنٹریشن آف کیپٹل ہے یہ بڑا تکلیف دہ کیفیت ہے، اور جیسے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر اب یہ کیپٹل شفٹ ہو رہا ہے، اور کووڈ کے بعد جس طرح سے کنسنٹریشن ہوا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پروفٹس، ہیوج پروفٹس اینڈ ہیوج ایکیومولیشن آف ویلتھ ول ہیپن دیر۔ آپ لوگ تو بینکرز ہیں، میں تو ہوں بھی نہیں، مگر تھامس پیکٹی نے اس بات کو ریز کیا تھا، کیپٹل ان دا 21st سینچری، اس کی 2013 کے اندر کتاب تھی، پھر اس نے 2020 کے اندر کیپٹل اینڈ آئیڈیالوجی لکھی۔ اس کے اندر اس نے کچھ گرافس بھی رکھے جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ممالک، مجھے تعجب یہ ہوا کہ یہ ڈسکریپنسی
غریب اور امیر کے درمیان جو ڈسکریپنسی مثال کے طور پر ہندوستان میں 2014 سے 18 تک ہوئی ہے وہ شاید دنیا کے بہت کم ممالک میں ہوئی. اچھا اس کا تعلق پھر نیشنل پالیسیز کے ساتھ ہے. نیشنل پالیسی یہ ہوتی ہے کہ جو ویلتھ ہے وہ جلد از جلد معاشرے کے اندر وہ استعمال کی جائے. بینکنگ انڈسٹری تو چلی، سب سے پہلے وینس کے اندر یہ کام ہونے لگا کہ جو سلیپنگ کیپٹل ہے اور جو تاجر باہر جا رہا ہے کام کرنے کے لیے اس کا کوئی ریشو اسٹیبلش ہو. تو اس زمانے میں 30 to 70% ریشو اسٹیبلش ہوا کہ سلیپنگ کیپٹل یہ بہت بڑی اوپننگ آئی کہ لوگوں کے پاس جو ذخیرہ تھا جائیداد کا اور پراپرٹی کا اور پیسے کا اس کو وہ شیئر کر سکے، تو لہٰذا کیپٹل بلاک نہیں ہوا. مجھے تعجب ہوا یہ بات سن کر آج آپ کی محفل کے اندر، اور لہٰذا میں بینکر سے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اور منسٹر صاحب شوکت ترین صاحب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لیکوڈیٹی سے پریشان ہیں کہ آپ کے پاس ڈپازٹس آ جائیں گے، آپ قانوناً پابند ہے کہ وہ ڈپازٹس لیکوڈیٹی اتنی رکھ سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں پیسہ موجود ہے اور ہماری ریاست اس کو اس قابل نہیں بنا رہی کہ وہ پیسہ انویسٹ ہو سکے کہیں. اچھا دیٹ از ناٹ دا اسپرٹ آف اسلام. اسلام کی اسپرٹ تو یہ ہے کہ انسان کا انتقال ہو اس کی جائیداد فوراً بانٹو. بلکہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے ایک ورڈکٹ دیا خاص طور پر عورتوں کی وراثت کے اندر، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب فوراً یہ بھی نہیں ہو کہ عورت ہبہ کر سکے کسی کو. یہ انہوں نے اس کی ممانعت کی. انہوں نے کہا پہلے پراپرٹی ٹرانسفر ہوگی پھر دیکھا جائے گا، تاکہ وہ عورت جو ہے وہ پراپرٹی لے تو صحیح. اور پھر انہوں نے کہا کہ مسجدوں میں اعلان کرو اس بات کا کہ فلانے کا انتقال ہو گیا، اس کی پراپرٹی ہے، اس کو ڈسٹریبیوشن ہونی ہے اس کی. تو لہٰذا اسلام کی اسپرٹ یہ ہے کہ امیڈیٹلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی میت نہیں پڑھاتے تھے جب تک اس بات کو کلیریفائی نہیں کرنے کہ جو اس کو دینا اس نے دینا تھا وہ لوگوں نے اس کی مالکی کر لی یا نہیں کر لی. تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک تو اس بات کا اہتمام کریں کہ اسلامک شریعہ کمپلائنٹ انسٹرومنٹس موجود ہوں، زیادہ ہوں، تاکہ یہ لیکوڈیٹی اگر معاشرے کے اندر موجود ہے تو وہ فوراً استعمال ہو. دوسرے یہ بھی مجھے دیکھ کر تعجب ہوا جو فگرز یہاں پہ رکھے گئے کہ پی آئی بیز اور ٹی بلز کے اندر کوئی انسٹرومنٹ ایسا نہیں ہے جو اس کو شریعہ کمپلائنٹ کر سکے تو اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اس کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں. میں نان ٹیکنیکل آدمی ہوں مگر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اپارچونٹی جو ہے وہ سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے. شریعہ کمپلائنس اس بات کو دیکھ لیا جائے کہ ٹی بلز اور پی آئی بیز جو ہے جس کے اوپر بینکنگ انڈسٹری نے بڑے مزے کیے تو لہٰذا وہ سب کے لیے کھلنی چاہیے تاکہ انویسٹمنٹ ہو. جناب علی، میں ایک اور بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ مستقبل کے سارے اداروں کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. کچھ عشرت حسین صاحب نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ سارے ادارے آج کل دنیا کے اندر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے اینڈ دیٹ انکلوڈز دا بینکنگ انڈسٹری. کیا مجبور کیا جا رہا ہے کہ جو آپ کے اسٹاک ہولڈرز ہیں، جو انویسٹر ہے، اس کے انٹرسٹ کو آپ ہمیشہ سے سیف گارڈ کرتے رہیں، آپ کرتے رہیے. میں 5-6 نکات بتاؤں گا. انویسٹر کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کریں. جو آپ کے ورکرز ہیں، آفیسرز ہیں، اگر انڈسٹری ہے یا بینکنگ انڈسٹری ہے، جو آپ کے آفیسرز اور ورکرز ہیں تو ان کے انٹرسٹ کو بھی آپ سیبوٹاج نہیں کریں بلکہ سیف گارڈ کریں. یہ کچھ انڈسٹریز کے اندر تو بڑی اہم بات ہے. تیسرے یہ جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ معاشرے کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کریں. اچھا، معاشرے کے انٹرسٹ کا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ بنایا جائے، معاشرے کے انٹرسٹ کے ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ وہ پیسہ کس طرح سے بنایا جائے. اور ارشد حسین صاحب نے بھی ایک بات کی اور لوگوں نے بھی کہی کہ اس کے اندر انصاف، اس کے اندر ایکویٹی، اس کے اندر ایتھکس اینڈ مورالٹی، اس کے اندر جو امپیکٹ کہ اس لون کا، اس انویسٹمنٹ کا کیا امپیکٹ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اسپریچول سیٹسفیکشن، یہ معاشرے کی بنیاد ہے جس کو کیپٹلزم نے بالکل نکال دیا. کسی ساری دنیا کے معاملات اور کاموں کے اندر اسپریچولزم اور انسان کی سیٹسفیکشن کا تعلق نہیں ہے. صرف کیپٹلزم نے ایک چیز کو پروموٹ کیا، وہ ہے گریڈ، ندیدہ پن، جمع کرنا ہے، اور معاشرہ چاہے جہاں جائے یہ ویلتھ ایکیومولیشن. تو اس کو ایک اچھا اسلامی معاشرہ اس ایکیومولیشن کو فائٹ کرتا ہے
اور وہ اسپریچول سیٹسفیکشن دیتا ہے، وہ اطمینان دیتا ہے، وہ کنٹینٹمنٹ دیتا ہے کہ جو حاصل ہے اس پہ اطمینان کے ساتھ رہو، خوشیاں، لوگوں کی ہمدردی، لوگوں کی مشکلات، یہ وہ سیٹسفیکشن ہے جو اسلامی معاشرہ دیتا ہے۔ اور چوتھے یہ کہ ہیومن ریسورسز، اچھا ہیومن ریسورسز یہ معاشرے کی ذمہ داری جو میں بتا رہا تھا۔ چوتھی چیز ماحول کے اعتبار سے جو انڈسٹری ہو، بینکنگ انڈسٹری ہو، ماحول کے اعتبار سے اس کو کانشیس رہنا چاہیے، کیونکہ اب پچھلے 30-40 سال سے سب سے پہلا کارل، آپ لوگوں کو علم بھی نہیں ہوگا کہ کارل گوسٹاف یونگ جو ڈریم انالیسس کرتا تھا اور سائیکالوجسٹ تھا، اس نے 1950s میں یہ بات لکھنی شروع کی کہ انسان ماحول سے بہت دور ہے۔ تو چوتھی چیز میں نے آپ سے ماحول کی بات کی، اور پانچویں چیز جو ہے جو بینکنگ انڈسٹری کے لیے کہ آج بہتر ہو اور کل بھی بہتر ہو۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ انڈسٹری، ہر انڈسٹری اپنے اندر اس کو ایبزارو کرنا چاہیے۔ اور آخری چیز جو میں آپ سے دو چیزیں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک یہ کہ آپ نے پرائرٹی کا، اسٹیٹ بینک پاکستان کے گورنر نے پرائرٹیز کا ذکر کیا، ہاؤسنگ یقیناً بڑی اہم چیز ہے وہ، اور ایگریکلچر، اور پروپورشن آف لونز کے اندر ایک پابندی اپنے اوپر عائد کیجیے۔ میں ان سے دو اور چیزوں کی گفتگو ہمیشہ کرتا رہتا ہوں، ایک یہ تو خواتین کی اپارچونیٹیز کے لیے جو، اور ساری بینکنگ انڈسٹری مجھے یہ کہتی ہے کہ جی خواتین کے لیے جو ہم نے لونز رکھے ہوئے ہیں وہ خواتین آئی نہیں آگے، تو لہٰذا میری ایک بڑی جستجو ہے اور کوشش ہے کہ خواتین کو اسمال انٹرپرائزز میں بھی اور ویسے بھی لون لینے کا طریقہ بتایا جائے، کیونکہ آج مجھے لون لینا پڑے اور اگر میں کسی تجارت کے اندر انوالو نہیں ہوں تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو ایزیلی اویلیبل لونز فار دس سیکٹر، کیونکہ اگر خواتین کا سیکٹر اٹھے گا تو باقی سارے سیکٹرز اٹھیں گے۔ پھر ایک اور ڈپرائیو سیکٹر ہے جس کے لیے میں الگ کام کرتا رہتا ہوں، وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں۔ سب سے اہم چیز جس کا آخر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ سب نے اس بات کا ذکر کیا کہ ریسرچ ہونی چاہیے، اور ایک پہلے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ساری بینکنگ انڈسٹری تھرو آؤٹ ہسٹری جنگ سپانسر کرتی تھی نیویز کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، چاہے وہ اسپینش نیوی ہو، چاہے پورچوگیز ہو، چاہے برٹش نیوی ہو، سارا پیسہ بینکنگ انڈسٹری کا اس ربا کے اندر ہوتا تھا۔ لہٰذا ایک سویلائزیشن کے اندر ایک نفرت کی کیفیت عام آدمی کی اس کے ساتھ ہوئی، تو لہٰذا اس حوالے سے اب وہ کیفیت پیدا ہونے چاہیے ایک اچھے اسلامی معاشرے کے اندر کہ لوگ اس بات سے اطمینان رکھیں۔ ہمیشہ میں باہر سے جب واپس آیا اپنی تعلیم دوسری مرتبہ مکمل کر تو میں نے کہا کہ میرے پاس ٹیلنٹ ہے، میرے پاس پوٹینشل ہے، امریکہ میں کہ میں رہوں گا تو مجھے قرض مل جائے گا۔ یہاں آیا تازہ ایم سی بی پرائیویٹائز ہوا تھا، بہت سارے بینکوں کے میں نے چکر لگائے، سب نے کہا تمہارے پاس کوئی جائیداد ہے تو گروی رکھا دو، تو میں نے کہا میرے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، ابھی میرے والد صاحب کی پراپرٹی کا بھی سیٹلمنٹ نہیں ہوا، تو یقین جانیے پوٹینشل پر اور ایبلٹی ٹو ریٹرن پر لون نہیں ملا۔ اب کامیاب جوان پروگرام اور بہت سارے پروگرامز ایسے شروع ہوئے ہیں جس کے اندر پوٹینشل پر، اس کے علم کی بنیاد پر، فیزیبلٹی کی بنیاد پر لون دیے جا رہے ہیں۔ آپ نے ایک نیا انسٹرومنٹ دیکھا ہوگا وینچر کیپٹلزم، وہ دیکھتا ہے پوٹینشل، پیسہ ڈالتا ہے تاکہ لوگوں کا پوٹینشل اور جو خیالات ہیں اور آئیڈیاز ہیں ان کو جلدی پروموٹ کیا جائے۔ تو لہٰذا اب جو چینج آنی چاہیے ایک ریاست مدینہ کے اندر جس چیز کی، وہ یہ ہے کہ پوٹینشل اور آئیڈیاز رادر دین کولیٹرل آف پراپرٹی کے اوپر لونز دیے جائیں، اینڈ انسٹرومنٹس آپ کو بنانے پڑیں گے کہ اس کے اندر آپ کا بھی نقصان نہ ہو، مگر معاشرے میں لون دیا جاتا ہے کل کی خواب کی بنیاد پر، آج دیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آدمی 10 سال محنت کرے پھر اتنا کما لے کہ آج کا آئیڈیا وہ امپلیمنٹ کرے۔ بینک کیا کرتا ہے کہ وہ 10 سال کے خواب کو آج دیتا ہے، تاکہ بجائے اس کے کہ 10 سال اس آدمی کے معاشرے میں ضائع ہوں۔ آدمی کی پروڈکٹیو زندگی کتنی ہے؟ 30-40 سال، تو اس 40 سال کے اندر وہ آج لے آتا ہے اپنا کل کا مستقبل۔ اور آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ آپ نے ریسرچ کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، ہمیشہ ذکر ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں عشرت حسین صاحب کے ساتھ پچھلے دنوں بھی ایک گفتگو کر رہا تھا اور بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ریسرچ کرنے کے لیے ایک الگ ادارے بار بار بنائے جاتے ہیں۔ دیر آر 22 تھنک ٹینکس جن کی پروڈکٹ کوئی پڑھتا نہیں ہے۔ اگر بینکنگ انڈسٹری کو ضرورت ہے ریسرچ کی تو وہ تھنک ٹینکس موجود ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کا ایک یونیورسٹیز کے ساتھ ایک تعلق بننا چاہیے
یونیورسٹیز میں آلریڈی ریسرچ ہو رہی ہے. جو بینکنگ سائٹ پر یا کامرس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ ریسرچ کو اسپانسر کریں, انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کر اپنے ٹاپکس دیں, اپنا ڈائریکشن دیں, مینٹورشپ کریں, لوگوں کی بچوں کی مینٹورشپ کریں, تاکہ وہ ایک کمبینیشن بنے کہ جو جس ریسرچ کی ضرورت ہے وہ پروڈکٹ آپ کو ملے. اور ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشنز میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بہت ہیں. کیونکہ میں وائس چانسلر بھی ہوں یا پیٹرن ہوں 30-35 یونیورسٹیز کا, اور مجھے سب سے بڑا فقدان یہ نظر آتا ہے کہ یونیورسٹیز کا مارکیٹ کے ساتھ تعلق کم ہے. لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پیٹرنائز کریں, تعلق پیدا کریں. آپ کا بزنس ایڈمنسٹریشن سکولز کے ساتھ تو ہے, مگر بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جن کے اندر یہ کورسز ہیں, اینڈ یو کین پروموٹ اینڈ مینٹور پیپل دیر. تو ڈبل سائیڈڈ کام ہو جائے گا. آپ کو ریسرچ ملے گی, آپ کے اعتبار سے اچھی تھنکنگ ہوگی وہاں پر, ایک پروڈکٹیوٹی وہاں سے نکلنی شروع ہوگی, اور وہ ایجوکیشنل پروگرامز بھی کامیاب ہوں گے. تو خواتین و حضرات, میں نے 3 منٹ سے کہیں زیادہ لے لیے, مگر میں آپ کا مشکور ہوں. السلام علیکم.